السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز انٹرنیشنل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی سے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جاوید اقبال قادری نے یہاں ABN نیوز سے آزاد کشمیر میں برطانیہ کی طرز زندگی اور پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت تمام تر حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مزید جانتے ہیں نارتھ ویسٹ برطانیہ سے سینئر صحافی ابراہیم حسین کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے آزاد کشمیر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جاوید اقبال قادری اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ پاکستان، آزاد کشمیر اور برطانیہ کے طرز زندگی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آن کیا۔ میں اس وقت آزاد کشمیر سے انگلینڈ میں آیا ہوں اور وہاں کے حالات اور یہاں کے حالات بہت مختلف ہیں۔ وہاں بے روزگاری ہے اور وہاں کے لوگ بہت غریب ہیں اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انگلینڈ جانا چاہتے ہیں، انگلینڈ چلے جائیں، لیکن انگلینڈ میں آ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے خود دیکھا 1 مہینہ 1.5 مہینہ مجھے آ گیا ہے یہ ہوتے ہوئے، لیکن سب سے زیادہ میں نے سمجھا کہ جب تک یہاں لوگ کام نہیں کریں گے تو ان کا کام نہیں ہوگا، کام کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اس لیے وہاں کے حالات تو غربت ہے، وہاں کوئی کام کاج نہیں ہے۔ وہاں بڑے بڑے اچھے لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ ریڑیاں لگاتے ہیں، اور کئی لوگ تو ویسے بھی ریڑی نہیں لگا سکتے، وہ پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں تو کوئی آدمی بھوکا نہیں رہ سکتا، اور اس کو کچھ نہ اگر کوئی وہ کام نہیں کرے گا تو اس کو یہاں کی گورنمنٹ اس کو پیسے دے گی، اس کی اچھی زندگی ہوگی۔ اس کے بال بچہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کو بھی وہ اس کی پیسے اس کو دیتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر پاکستان میں یہ بات تو نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت غربت ہے، بہت پیچھے لوگ ہیں، ہر آدمی کا یہ کہتا ہے کہ میں انگلینڈ چلا جاؤں، لیکن انگلینڈ میں آ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ انگلینڈ میں مزدوری بہت سخت ہے اور یہاں کے حالات جو ایسے ہیں کہ صفائی انشاءاللہ میں نے بہت دیکھی ہے کہ صفائی ستھرائی کا بہت اچھا کام ہے، اور یہ بات پاکستان میں نہیں ہے اور نہ کہ آزاد کشمیر میں ہے۔ اور پاکستان کے جو بچہ یونیورسٹی سے نکل کر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں انگلینڈ میں جاؤں، اور دیکھو ادھر سے وہ انجینئرنگ، میڈیکل اور ایسی وہ انہوں نے ڈگریاں پاس کی ہوتی ہیں، لیکن یہاں آ کر وہ کیا کام کرتے ہیں، ٹیک وے کا کام کرتے ہیں، آٹو پر کام کرتے ہیں، اور دوسرے جو فیکٹری ہیں ان میں کام کرتے ہیں۔ جو پڑھا لکھا انسان ہے ادھر سے ہم نے بہت ان پر پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں کے بس مزدوری کرتا ہے لیکن پھر بھی بھوکا نہیں مرتا۔ اس لیے پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں میں اور انگلینڈ کے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات انشاءاللہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ معاشی حالات کی طرف ہمیں بڑی مشکلات تھیں، لیکن وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں۔ چیف آف آرمی صاحب عاصم منیر صاحب نے اور نواز شریف نے، شہباز شریف نے اور چیف آف آرمی صاحب نے یہ دوسرے ملکوں بالخصوص چائنا، سعودی عرب، دبئی میں جا کر ہمارے لیے انہوں نے کافی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ ان کے ذریعے ہمارے معاشی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ سیاسی بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ 1-2 مہینے کے بعد ہمارے حالات بہت سدھر جائیں گے۔ پاکستان اس وقت IMF کے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، حکومت نام کو چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ تمام مالک چائنا، آسٹریلیا، سعودی عرب، دوسرے عرب ممالک سب نے پیسہ دینا بند کر دیا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک ہم پیسے نہیں دیں گے۔ تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ نہیں، انشاءاللہ پاکستان کا اللہ تعالیٰ اس کی بہتری کرے گا۔ یہ دیکھیں، یہ جب تک یہ تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں بہت خراب کیا ہے، اور ان کے خود اپنا 4 سالوں میں ہمارے اسی معاشی حالات ان کے بھی خراب تھے، وہ خراب کی طرف لے جا رہے تھے، اور اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف بہتری کی طرف جائے گا، اور انشاءاللہ یہ دوسرے ملک ہمارے ساتھ مل کر اس حکومت پاکستان کو انشاءاللہ اچھا بنائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ
IMF کے بغیر, کیونکہ وہ 4 سال کی حکومت جو رہی اس نے کچھ نہیں کیا. IMF کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, IMF کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لیکن IMF انشاءاللہ ہم ان سے لے کر ہم اس کی جان چھڑائیں گے, اور انشاءاللہ آئندہ 2 سال میں ہمیں یہ یقین ہے کہ اس IMF سے ہماری جو پاکستان کی جو معاشی حالت جو خراب تھی وہ بہتری کی طرف جائے گی. حکومت کے پاس 2 تو 1 سیٹ موجود نہیں ہے. کوئی بھی بل ہوتا ہے وہ صدر صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اصل یہ چپکلش تھی سیاسی لحاظ سے. یہ دیکھو تحریک انصاف نے یہ 9 مئی کا واقعہ کیا ہے. یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ معاشی لحاظ سے ہمیں اس نے بہت تنگ کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ حکومت انشاءاللہ ٹھیک ہے 2/3 اکثریت نہیں ہے, لیکن 2/3 اکثریت جو ہم صدر صاحب پاس کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی اللہ مالک ہے, انشاءاللہ ملک بہتر کی طرف جائے گا. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ آج چیز سامنے آ چکی ہے کہ یہ جو 9 مئی ہے وہ آرمی والوں نے اور مسلم لیگ نون نے دونوں نے اکٹھے مل کے کیا ہے. اس کے ثبوت اب آنا شروع ہو چکے ہیں. نہیں, انشاءاللہ کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے اور باقی لوگوں سے سنا ہے جو مسالے گجرا والا علاقہ ہے یا لاہور کے علاقے, ادھر ہمارے دوست ہمارے بھائی رہتے تھے, انہوں نے خود جا کر دیکھا یہ جو جنہوں نے یہ قائد اعظم کی تصویریں جلائیں یا قائد اعظم کے باقی معاملات یا شہدائے کشمیر کے ان کے تمام چیزوں کو انہوں نے جلایا, ان آدمیوں کے ثبوت موجود ہیں. یہ نہیں ہے نون لیگ تو کیا ضرورت تھی یہ ایسا واقعہ کرنے کی. یہ خود انہوں نے خود کیا ہے, اور خود یہ جو ابھی یہ جنرل کیا نام ہے اس کا اپنا نہیں یہ فیض امید, یہ سب فیض امید کی اس نے کوشش کی. یہ سب مل کر انہوں نے کام کیا. لیکن اگر یہ فیض امیر کا ان کو بھروسہ نہ ہوتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا. یہ سب اس کی یہ پشت بنائی ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ مسلم لیگ نون کے کوئی بھی آدمی نہیں تھا, انہیں کیا ضرورت تھی کہ خود اپنے قائد اعظم کی تصویریں جلاتے اور باقی شہدائے کشمیر کی تصویروں کو جلاتے. یہ مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹرین کی زبانی ہے, وہ فوٹیج کیوں نہیں لا رہے؟ اگر انہوں نے تحریک انصاف والوں نے کیا تو فوٹیج سامنے آنی چاہیے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو انشاءاللہ یقین ہے یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے. یہ ساری تحریک انصاف کے چیئرمین کی وجہ سے ہوا ہے. یہ انشاءاللہ ایسی بات کوئی نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ بہتر کی طرف ہم جائیں گے. جی, آپ اپنے دورے کی اختتام پر آپ کون سا میسج دینا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے یا برطانیہ پروان چڑھنے نسل ہے اس کو کوئی میسج مل سکے؟ انشاءاللہ یہ ہماری نسل جو ہے حالات وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ایسے حالات نہیں ہوں گے. لوگ ادھر سے کافی اپنے زمینیں جائیدادیں فروخت کر کے ادھر آ جاتے ہیں. میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کو, کہ آپ یہ اتنا پیسہ ادھر لگائیں اور اپنا کام کاج خود کریں, انشاءاللہ بہتری ہوگی. آپ ادھر نہ دوڑیں. آپ اچھی ڈگریاں لے کر آپ ان ڈگریوں کو وہاں استعمال کریں, آپ کی وہاں بہتری ہے. ادھر بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, ادھر بھی لوگ اتنی زیادہ نہیں ہے. لوگ بھی ادھر کام کاج کے لیے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہ کام کاج ادھر بھی مشکل حالات میں ہیں. اور تمام لوگوں کو, پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ادھر ہی رہیں, ادھر ہی اپنا کام کاج کریں, آپ کے لیے بہتری ہوگی. Subscribe and keep watching ABN News International.